والے جبے کبے والے او کلہو کا متھے مار مار کے انہاں کلو حل نہیں تھیا تو بالے پر میں یار ضروری تو نہیں ساری سریکی وچ آدے نا کہ پیر پتر نہ سی زال نہ کھا سکتی حضرت مطلب فرمایا جلو بادشاہ بیا کو جنہ دے سی چلو مسئلہ نہ دے سیتا خیر کوئی گال نہیں میں کو مرواتا نہ دے سی انہاں لے کے طور پر لوگ میں دے دربار لگا پہ بادشاہ تخت دے بیٹھے مولوی اپنے اپنے جزیاں کڑھے دیکھن کوئی آدھے تھئیے کوئی آدھے نہیں تھئی ایویں مسئلہ بادشاہ دے نا پکا قرآن جو فیصلہ حضرت محترم امام شافعی پہنچ گئے مولوی آکھے تھی اے بال آیا کھڑے یادے میں مسئلہ دسینا فرمایا تھا وڈے وڈے رول گئے تو کیا کرے فرمایا کوئی گال نہیں تو سوال کر میں تے کو جواب دینا انہوں نے کیا میرا سوال ہے فرمایا ایویں نا سوال کریں دے میں تخت تھے کریں سوال پوچھے مسئلہ کہ بل تخت تے بھائی کے انہوں نے کہا بل کیا کرا فرمایا تلے لہے میں عالم دا مقام اچا میں کو تخت تے بلہا سائل بن کے سامنے کھار بل سوال کر بل میں تیرا جواب دے سو سونا علم دا شان دا سیندہ بیٹھا نوجوانو لیکن اللہ کرے کہ علم دی قدر کرنے والے لوگ موجود ہوئے بے قدرے لوگ نہ ہوئے بے قدرے لوگ نہ ہوئے وہ بھی میں تینوں سنوے نا کہ بلا توجہ فرماؤ امام شافعی جلہ فرمائے نا وہ آج دا بادشاہ تھا نہ آنا انہیں کہو تیری کیا مولوی اجورا تمہیں کو آکے تخت تو لے لے نسلی دے تھاؤں ڈال ورنہ چاوئی کو ڈھا کرو نا وہ قدر کرنے لوگاں ہمیں میں کہتا بادشاہ فوراں تخت تو لے لکھے وہ کو پتہ ہی جو عالم دا مقام کیا ہے عالم دا شان کیا ہے او میرے خانوں سرداروں ملکوں مربع دے مالک سنو ہارون الرشید مکہ دا بادشاہ لیکن وہ بادشاہ کیوں گیا ہاں بادشاہ حضرت امام کسائی رحمت اللہ علیہ وقت امامن اتھوں دے علماء ہن بہت بڑے بادشاہ ٹور کے ایسے میرے بال کو گھر کو علم پڑھا مڑاؤ فرمایا علم ایڈا سستا کہنی جو تیرے گھر پڑھا مڑاؤ علم ایڈا گریا کوئی نہیں حالی جو میں تیرے گھر توڑ کے آوا پڑھاوڑ انہیں کہا اچھا مہربانی کرو والی بادشاہ کو غصہ نہیں آیا پتہ ہی جو عالم ہے عالم کو پتہ ہی علم دا شان ہے بڑے بڑے بادشاہ بھی جناب والا علم جاگو زیر ہوندر انہیں کہا چلو حضور اتنی مہربانی کرو میرا پوتر جڑے ویلے پڑھن آوے تو آلے کول چلو او کو پہلے سبق دے کے توڑ چھڑا کرو فرمایا نا تیرا پوتر پہلے آسی تو سبق پہلے جیسا اگر آخر چاسی تا انتظار کرنا پوسی سارے کو پڑھا گنسا ان کو سبق بعد چ دیسا ورنہ گھن میں نہیں پڑھیں دا بادشاہ منت کی تھی چلو ایویں ٹھیک ہے پڑھاؤ صحیح لیکن میرے پتر کو ادب سکھا ہے ادب سکھائے بادشاہ ادب ہے بادشاہ وقت بادشاہ پتر پڑھنا آگے نبھارا چاند گزرے بادشاہ کے وجہ دیکھا وہاں ادب جو آکھایا میں علم چوکھا پڑھی ودے ادب چوکھا سکھی ودے بادشاہ چلدا آئے نا تے در سے کیا دے دے بادشاہ دا پتر ہوئے نوجوانوں میرے ملک و خانوں بادشاہ دا پتر پانی دا لوٹا چاہ کے پانی سٹے دا کھڑے چٹائی تے بہانا والا پھٹے پرانے کپڑے والا استاد وضو بیٹھا کریں دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری بادشاہ دا پتر سارے گلداج سارے علاقے دے کونسلہ نہیں چلی دا بادشاہ دا پتر پانی کھڑا سٹیں دے تے استاد غریب مولوی جے کو مولوی سرے نے حضرات محترم او وضو بیٹھا کریں دے بادشاہ جو آیا ادب دے دہرے وچ استاد دے سامنے آ کے ناراض تھی پیا ایسی میں تا کہ میرے پتر کو ادب سکھا ہے میرے پتر کو ادب نہیں سکھایا استاد بولے بادشاہ اے ادب نہیں جو بادشاہ زیادہ تھی کہ نہیں سمجھے نہیں میں بولے نہیں میں تو نوجوانوں اللہ واسطے جملہ ظاہر نہ کرا ہے بادشاہ دا پتر تھی کہ سلطنت دا مالک تھی کہ ولی عہد تھی کہ نائب بادشاہ تھی کہ وضو کھڑا کروے دے اور بادشاہ دے تاریخی الفاظ میرے ملک کو سن گنو مربع دے مالک بیٹھے ہو سو سنو ذرا بادشاہ نے گوا کہ استاد کو امام صاحب اے ادب نہیں ادب دا تقاضا اے ہے ہمیں بادشاہ دا پتر ایک ہاتھ نال پانی سکتے آ بے ہاتھ نال استاد دے پیر دھویا تا میں راضی تھی وہاں سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سمجھ آئیے کہ گئی علم دا شان سمجھے حد چاہ کے بول سبحان اللہ جنہ کو علم نال پیارے طرح مسکرا کے آپ سبحان اللہ پر میں آدھا پیاں اللہ کرے بے قدریاں چ نہ پھس ونجو
اور سارا پاکستان دے وچ علماء بے قدرے وچ پھسے پے علم دی قدر کہن ہن میں اگلی گل تے سناواں تے ول تے نہ تھک تے نہیں وے گئے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم دے شاگرد امام اعظم دے شاگرد امام ابو یوسف امام اعظم قرآن پڑھ دے جتی پہ یہ تروٹ آپ گئن ایک موچی کو لو یار جتی ہائی نا موچی اور یہ تاری لاکے دی گالے مطلب کوئی کبڑی پوے میں ہوں بلے دی گال بیٹھا کرے نا ان دے کل گئن انہیں کہ بالا کیویں آئے کہ چاچا یہ جتی تا گانڈ دے انہیں کہ پیسے ہیں نہیں انہیں فرمایا طالب علم پیسے تا کہیں نہیں چل بھاج بھاج آپ کو پڑھتے جو پہنا علم فرمایا علم دل جو علم جو پڑھتے پہ شان ہو سینا شان تا ہے نا امام ابو یوسف موچی کو آدھے پھر کوئی نوجوان میرے دیکھو انہیں کیا آپ نے فرمایا چاچا میرے کو ایک حدیث سن گھن تو میں کو جتی گانڈ دے بھائی جو انہیں کہا پیسے دی گال کر حدیث میں نہیں سن رہا بھائی گال کر انہیں کہا 2 حدیث سن میں نا وہاں کہا نا اگر 3 وہاں کہا نہیں انہوں 4 حتیٰ کہ آپ 7 تک گئے اٹھیں دا گئے موٹے گل جا پکڑا کہ میرا ٹائم ضائع نہ کر پیسے ہومنی دا گال کر ورنہ چل وانج میرا ٹائم ضائع نہ کر کافر لگ گئی یہ علم دا کیا فائدہ جنہ جتی کوئی نہیں گاڑھے دینا یہ ٹائم ضائع کرو بعد دیکھیں غصے جو مدرسے جو گئے جڑا کوئی کپڑے ٹھیلے جو گھتے نے تے بعد دیکھیں امام اعظم کرو اچھا دیو ساجی سا کوئی اجازت فرمایا خیر ہے کیوں اکھے دی باسی دا کیا فائدہ علم پڑھن دا اگلے جتی نہیں گاڑھنے دے ویسو کوئی جا کماسو تے بس جتے نہ میں گھن سو کپڑے نہ میں گھن سو ٹھاٹ بارنا دن کی گزرے سو حضرت محترم سنو امام اعظم آپ تول ولی ہم دیتے پہ جو امام یوسف عام یوسف نہیں ہے تا امام بڑھن والا ہے آپ نے فرمایا بینے چلو بان لیکن ایک میرا کام کی تھی جی حضور حکم فرماؤ آپ نے جیب جو کٹی حلال اختر میاں اے میرا اکیسر میاں سن اللہ تے کو مزید بدھاوے جتنے میرے بچے بیٹھے ہو پڑھن والے اللہ تو کو عالم کامیاب بناوے جملہ سنا ہے علم کرو اے لوگ قدر کرن نہ کرن لیکن تسا پیچھا نہیں ہٹنا خدا دی قسم ہے قیامت والے دی عالمہ دا شان دیکھے دو علماء دا مقام تے کو نظر آسی فالتے دا دل کرے سی جو اللہ میں کو دنیا دوبارہ بھیج میں رات نہیں جب علم دی تلاوت علم حاصل کرے درا سا امام ابی یوسف کو امام اعظم ایک لال کاڑ دیتے لال فرمایا ون ایک بات ویچا وہاں کہ حضور کتھا ویچا فرمایا ون فلانی جگہ دے ایک بندہ کھڑی کھوتے چرے دا کھوتا سمجھ دے ہونا فرمایا اون کو ون کے آگ بھی اے میں بیچے نا ایدی قیمت لا آپ ٹور پین گہنو کھڑا چاچا سلام دعا بھی کیویں پتر چاچا اے میں لال موتی بیچے نا وہاں کہ ٹھیک ہے فرمایا کتنے پیسے دیتے وہاں کہ 1 روپیہ دے سا کیا کرے سے وہاں کہ کھوتے دے گال چکا دے سا بس موتی جو ہے چمک سی ودا وال وال لین آپ نے فرمایا فلانی جگہ دا کھڑی آجڑی بکریاں چرے دا کھڑی وہاں کو آنکھ میں بیچے نا اندھے کل گئے وہاں کہ میں دے سیں 2 روپے چاچا کرے سے کیا وہاں کہ بکری دے گالے چکا دے سا سونی بانوے سی وہاں کہ ہون واپس والا فرمایا میں فلانی جگہ دے ایک بندہ بیٹھے جڑا کپڑے بیچے دا بیٹھے بساز اندھے کل بان جڑا اندھے کل گئے وہاں کہ میں دے سا 5 روپے چاچا کرے سے کیا آکے دکان دے رکھ دے سا لوگ ڈیکشن چلو ایک ڈیکشن بیٹھے میں وکری زیادہ تھی سی آج کا ڈیکوریشن لوگ کریں بلا فلا رکھ دیں ول ول لیں فرمایا ہن وان فلانے بنا رہی بیٹھی عام سنارا سونے والا اودے کول وان اودے کول گئے وہاں کہ میں دے 2000 تے کرے سے کیا وہاں کہ کہیں دی مندری جڑ چھوڑے سا ہاں اگلا جملے دے قدر نہ کی تو شدہ بات نہ کرمان لگ سینے کو حضرات محترم سنو بل بل ہن امام اعظم فرمائے آخری باری وان فلانے بازار دے وچ ایک راندی جوہری نہیں سمجھے کو پر رکھوں دی موتیاں دی ساگو ساگو نہیں پتہ جڑا کوئی اثر پا کیتا لیکن انہاں کو پتہ ہوندے یہ کیڑا ہے یہ یاقوت ہے یہ فلانا یہ نہ ہے نہیں نہ دے او جناب والا جڑا گئے نا سلام دعا وان کی میں بیٹھے وہاں کہ ہاں پتر کیویں ایویں جیب جو لال کڈھے نے بابا نہیں بھی بولا یار جملہ بچا گئے ایویں ارشد میاں ایویں لال کڈ کے جڑا سامنے رکھے نا سامنے ایویں میز تے تے او جوہری دے دا جو کرسی تو اٹھی کھڑا تھے کرسی تو اٹھی کھڑا تھے امام یوسف حیران تھی گئے کھڑا تھی گئے وہاں کے پتر حال سنائی کی میں چاہیں وہاں کہ میں بیچن آیا اندھی چوکی قیمت ہے کتنی قیمت دے سو اندھی جواب نہیں دیتا امام یوسف دا ہاتھ چا پکڑے گدی گئے مان کے ایک وڈا والا کوٹھا ہاں جڑا خزانے نال فل ہاں دروازہ کھولے آگے پتر جڑا کچھ چاہ سکتے چاہ جڑا کچھ چاہ سکتے چاہ حضرات مطلب استاد تا فرمایا صرف قیمت لوامی دیوی نا
جڑا انہیں کہ نا امام یوسف اکھی کھل گیا وہ لال چادر کے آنا پیا واپس گئے سجے دے گئے امام اعظم گڈے دے بیٹھے مسکرا پہ پر میں نے حال سنا سیاں وہ تو ایڈی گال کیتی ہے جڑا کچھ چاہ سکدے چاون پر یہ موتی دے چا امام اعظم فرمائے یوسف یہ تو سمجھاونا ہاں اور تو جو جتا گنٹھن والے کولو بانے کھڑے حدیث سناون او کو کیا پتہ حدیث کا کیا مقام ہے اور کھوتے والے کو کیا پتہ جو لال کا کیا مقام ہے اور لال کا بولو چوری کر دے حدیث کا مقام امام اعظم ابو حنیفہ ایویں میں پڑھتا بنا بات لمبی تھی رسی مک دی گل مقاما امام شافعی علی گال رہنا من ادھ امام شافعی جناب والا پہنچ گئے بادشاہ تلے لائے کھڑے بادشاہ قدر والا جو گال کی جم قدر والی بے قدر جنا من کھڑو او کدے گنڈھا والے کولو نہ من کھڑے نا علم بڑی مہربانی سے اللہ راضی ہوئے حضرت محترم میرے والے کو موقع میری گال امام شافعی رحمت اللہ علیہ تخت دیوانے بیٹھے بادشاہ ہاتھ باد کے سامنے کھڑے دنیا حیران ہے یہ عجیب ہے فرمایا ہن سوال کر وہ کر رات بیٹھے سے گھر ایویں کمرے دے اندر تو ان دی گھر والی ہے زبیدہ خاتون محبت ڈاٹی آئی انہوں نے انہیں آکھیا میری گھر والی نال ایویں گال تھی میرے دکھائی دو جوانو میں کہ گھر والی نال گال تھی دی ہے گفتگو دے وچ اچانک میری گھر والی کئی مسئلے تے کئی گال تے میں کچھ آ کے پرانتی دوست کیا تو تا دوست کیے میری گھر والی نے کو یہ چاہ کے خالی حالانکہ آج کل تا لکھاں واری عورتاں گھر والے کو آگ چھوڑیں گے تارے علاقے دی گال نہیں اڈو دی گال ہے بندہ ٹس تما سے نہیں تھی نا پر وہ بادشاہ غیرت مند توجہ فرمایا میں جملہ بڑا آ گیا ہاں بھائی جان بڑا جملہ آ گیا وہ بادشاہ جنا گھر والی دی زبان سے نکلے تو دوست کیے وہ کہ بل میں دوست کیا تا ون تے کو 3 طلاقاں اگر میں دوست کیا تو تے کو 3 طلاقاں بل گھنٹہ گزرے اور او ہی روندا بیٹھے تے او ہی روندی بیٹھی ہے کیونکہ محبت ڈاڈی آئی ہن سدید گن مولوی اوکھے ویلے بل مولوی یاد آنے اگے پیچھے کھنو نہ کھنو جڑے ویلے بندہ مویا پیا ہوئے سڈو مولوی صاحب کولو بندے گلے دے بندے ہونے بولو تو صحیح ذرا میں کہ اگر علماء نفرت کرے نے تے جڑا تیرا پیو مرے بل تو عطا اللہ کو صدوا کے جناب پڑھواؤ آنکھے ویلے مولوی یاد آنا سوکھے ویلے او میں ایک بار پڑھا پیا اکے جڑے شادی تھی نے نا تے 5000 دا کھسا 5000 دا سوٹ 50,000 دی شیروانی 10,000 دا اتے کلہا ایویں نا تے ہاتھ وچ 5,000 دا گانا اتنا کوئی خرچ لیکن جڑے نکاح دا ویلا وے تے مولوی صاحب فیس منگے روپیہ 500 او تو 50,000 ہوتا ہی لیتا مولوی کتے ہے یا تو سب دین بھی چاہتے بدے ایڈے والا ہی گال مولوی دین بھی چاہتے بدے ایڈا تا بے قدرہ نہ پانا آ سن اللہ اکبر موقع میری گل امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا مسئلہ انہیں آکھے سے ایویں گھر والی آکھے میں ایویں چاکھے ہن دسو طلاق تھئی ہے کہ کہہ نہیں تھئی ہن علم دا شان سن تے انشاءاللہ پورا سال دوئی رہے سے نوجوانو انہیں آکھیا طلاق تھئی ہے کہ نہیں تھئی امام شافعی فرمایا اے تا مسئلہ بعد پہلے میں کوئی اے دسا تیری زندگی گزریے کدہیں اللہ دا خوف ہی دل چاہے اللہ دا ڈر جو گناہ تے قادر ہوئے کوئی روکنا لئی نہ ہوئے کوئی پکڑنا لئی نہ ہوئے تو گناہ تے قادر ہوئے لیکن اللہ دے ڈر کو گناہ چھوڑ دیتا ہوئی کوئی یہ جو موقع نس وہاں کہ امت بے بہو ہیں لیکن ایک یہ جو موقع آیا رات دا ویلا میں باہر جو آیا تے میرے تخت تے صفائی کرینے ایک نوکرانی آئی جڑی ڈاڈی سونی بھی آئی خوبصورت بھی آئی لیکن او ستی پئی آئی میں آیا کاپڑے محلے چ بیا کوئی کہنا ہاں کلا میں ہم اگر میں دلت خیال آئے برائی دا لیکن ادھے روکنا لئی کوئی نہ ہاں ٹوکنا لئی کوئی نہ ہاں ہاتھ پکڑنا لئی کوئی نہ ہاں اور میں ہمی بادشاہ او بھی عورت کلی عورت کلے کمرے خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے نوجوان بھی ہے لیکن جنا ایڈو دل وچ خیال آئے اڈو اللہ دا ڈر دل وچ پیدا تھے اللہ کو ڈر کیا او میرے پلنگ تے ستی پئی ہے یہ عاشقاں دی گل ہے ادے میں او کو جگایا نہیں نیڑے نہیں گیا
میں اللہ کو ڈر گیا جو مت شیطان غالب آ ونے میں ڈر کو کئی بندے دا ڈر نہ صرف اللہ دا ڈر دل چاہے میں گیا ساری رات میں مسجد تے گزاری ہے او میرے تخت تے گزاری ہے پلنگ تے گزاری ہے صرف اللہ دے ڈر کو میں گناہ نہیں کیتا حالانکہ گناہ تے قادر ہم جڑا انہوں نے فرمایا میں اللہ دے خوف کو گناہ نہیں کیتا امام شافعی فرمایا وان مبارک بھی طلاق کہنی تھی انہیں کہ مولوی صاحب مسئلہ قرآن چوں فرمایا قرآن چی تو تا ایک باری خوف کی تحوینا تے تو پوچھدا ودے جناب والا میں جنتی ہاں یا کہنا قرآن دے والی من خاف مقام رب ہی جنتان جائے اللہ دا خوف دل وچ رکھے اون دے وچ ایک جنت نہیں اون دے کتے اللہ نے دو جنت تیار فرما چھوڑیا نعرے بج گئے امام شافعی دے لوگا موٹے تے چاہ گدا بھی ترائے گھراں تو مسئلہ بادشاہ خوش تھیا متھا چومد قدم چومد وہ کہ اے ہے عالم دا مقام اور نوکراں کو کہ جلدی کرو اور ایک اٹھ لا دو اٹھ لا دو دو چار اٹھ لڑی سامان دے سونے دے چاندی دے چاول آٹا ہر شے دے گا پکیر کے آپ دے گھر تے آپ ہن آندے بند اڈا کھڑا دیوار بنے دا فرمایا چاچا تے کو جو آکھیا ہم علم دا مقام دیکھو نوجوانو دیکھو جو آکھیا ہم جو دیوار نہ دے رستہ بند نہ کر تے آکھیا تیرے اٹھ لے دیکھا اٹھ آ نہیں گئے میرے اجا ہوں نال کلام تھی دا پہ اڈو گوشت دا حلوے دا دے گا گھر پہنچ گئے اما حیران تھی گئی پتہ نہیں کدو آ گئے آپ اندر گئے ادھر اما تانا ماریا ہری کمائی دا علم دا جو علم پڑھتا رہ گئے کوئی کمایا تا ہی کہنا اما یہ تا پورے قرآن دی کمائی نہیں یہ تا صرف ایک آیت کریمہ دی کمائی ہے اس واسطے علماء میں آدھا پی اللہ واسطے دین دا دامن نہ چھوڑو اپنے بچوں کو قرآن دا عالم بناؤ حافظ بناؤ قاری بناؤ دین دا عالم بناؤ خدا دی قسم ہے اللہ پاک تنو عزت عطا فرمائے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن بریکر فورکر عظمت قرآن اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلامہ میری ملت نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں غور فرماؤ اللہ رب العالمین مالک کائنات فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بولو جنہاں کو قرآن جگہ لگے درہت چاہ کے بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی ہون سنو تو دا ذوق میری گل مک گئی ہے اللہ فرمائے دے سا قرآن شفا بھی بنایا ہے اچھا قرآن رحمت بھی بنایا ہے اچھا قرآن مہربانی سے اللہ تعالی محبت قبول فرمائے اللہ تعالی رزق برکت عطا فرمائے بڑی سونی محفل سجائی ہے ہن میں تو ذوق پڑھنے بڑا ٹائم لیا پریشان نہیں ہونا او علاقے والے لوگ نبی دے غلام نبی دے غلام توجہ فرماؤ مسلمانوں اللہ فرمائے دے اسا قرآن شفا بھی بنایا ہے اسا قرآن رحمت بھی بنایا ہے مومنہ واسطے مسلمانوں قرآن شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آؤ دے آیا جن اپنے بچے کو قرآن دا حافظ بنایا ہے بھئی وزیر صاحب بھئی حمید صاحب نے اپنے بال کو قرآن دا حافظ بنائے اج دستار بندی کی نے ایدی آؤ میں دساواں جو انہاں دی دستار بندی کیویں ہونی ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام غور فرماؤ مسلمانوں جڑا قیامت دیو سی معاشر میدان لگسی سورج سوانے دے دیو سی زمین تانبے دیو سی نفسی نفسی دا عالم ہو سی مسلمانوں لوگ قبراں چوں نکل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں صرف درس دیونے گل مک گئی مسلمانوں میں قربان جاواں جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر لوگ پیش تھے سنیا رب کائنات فرمائے سی جبریل جی میرا بے نیادا اللہ فرمائے سی ذرا معاشر میدان دا چکر لا یا اللہ کیا کرا اللہ فرمائے سی اج انہاں لوگاں نو لیا اج انہاں لوگاں نو میری بارگاہ وچ لیا جڑے قرآن دے حافظ بنیا قرآن دے قاری بنیا قرآن دے عامل بنیا مسلمانوں جبریل امین حافظ قرآن قاری قرآن عامل قرآن لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر مسلمانوں جڑا حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ وسنیا اللہ فرمائے سی جبریل ایک بیا چکر لا جاگ کے بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ کرے میں پڑھ جاواں تانوں سمجھ آ جائے مسلمانوں میرا بے نیاز فرمائے سی جبریل ایک چکر بیا لاویں یا اللہ ہن کیا کراں اللہ فرمائے سی جبریل
من انہاں لوگاں نوں لے آیا جنہاں اپنے بالا کو قرآن دا حافظ بنایا، جنہاں اپنے بچوں کو قرآن دا قاری بنایا۔ مسلمانوں میں قربان جاؤ، بچہ سلامت رہو۔ اللہ رب العالمین فرمیشی لیا کہ بلا حافظ قرآن، قاری قرآن، عامل قرآن اللہ دی بارگاہ دی اندر، حافظ قرآن دی اما اللہ دی بارگاہ دی اندر، حافظ قرآن دا ابا بھی اللہ دی بارگاہ دی اندر۔ مسلمانوں اللہ فرمیشی جبریل جی میرا بے نیادا ہن جنت دا چکر لاویں یا اللہ ہن کیا کراں، میرے دیکھو میرے نوجوانوں، اللہ فرمیشی جبریل ہن جنت چ نورانی تاج لیا یا اللہ کیڑے لے آیا، اللہ فرمیشی جڑے نور دے موتیاں نال بنے ہوئے، علماء فرماتے نے ایک موتی دی روشنی اتنی ہونی ہوئی جانو سورج دی روشنی گھٹ ویسی آ، وہ ایک موتی دی روشنی ود ویسی آ۔ مسلمانوں سنو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ رب العالمین مالک کائنات فرمیشی جبریل او نورانی تاج لے چیک نہ کرو بیٹھے بس انہوں کو تھوڑا ہی وہ پیچھے نہ بلائے مہربانی اے ہائی میڈ تھوڑی پیچھے تھی وے گلا بہن پے ویندے اللہ سلامت رکھے میرے آقا دے غلام اللہ رب العالمین فرمیشی جبریل نورانی تاج لے قبلہ جڑا جبریل امین نورانی تاج لے کے آوے سی یا اللہ حکم دیویں تیرے قرآن دے قاری کو پاواں تیرے قرآن دے حافظ کو پاواں اللہ فرمیسی جبریل آجی کو اے تاج نہیں پمامنے آجی کو تاج نہیں سجامنے یا اللہ شان والے منگوائنی یا اللہ پمامنے کے کوئے اختر میاں سنو سنو اللہ فرمیسی جبریل میں جملہ پڑھا لگا میرے بزرگ بیٹھے ہو توجہ فرمائے اللہ فرمیسی جبریل ایویں کار ایک تاج حافظ قرآن دی اممہ کو پوا چاہ بیا انہیں اپنے دے سر تے سجاد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مالک کائنات فرمیشی جبریل ایک حافظ قرآن دے ابے کو پوا ایک حافظ قرآن دی اماں کو پوا جبریل آسی میرا بے نیادا ایتا گناہگار ہیں سیاکار ہیں خطا کار ہیں اللہ فرمیشی جبریل جی میرا بے نیادا اللہ فرمیسی چپ کر یا اللہ کیوں اللہ فرمیسی آج میں انہ دے گناہاں کو دیکھا یا قرآن دی محبت کو دیکھا اللہ فرمیسی جبریل انہا قرآن نال یاری لئی انہا اپنے بچہ کو قرآن دا کاری بنایا آپ محنت مزدوری کریں دے رہے گے آپ رات دی کما دے رہے گے لیکن اپنے بچہ کو قرآن دا حافظ بنے دے رہے گے انہا دے خرچ کریں دے رہے گے انہا میرے قرآن نال محبت کیتی آئی اللہ فرمیسی آج میں صدقہ قرآن دا انہا کو مقام عطا فرماونا ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں اچھا جاگ دے بیٹھے ہو میں پڑھاں دے بس کرا راضی بیٹھے ہو بڑی مہربانی اللہ راضی ہوئے اللہ تمہارے محبت قبول فرمائے کیا بات ہے اس علاقے والے مسلمانوں میرا بے نیاز فرمیشی جبریل ذرا انہاں کو معاشرت میدان دا چکر لوا کہ بلا حافظ قرآن دی اماں حافظ قرآن دا ابا معاشرت میدان جوڑا پھر دے ہو سنیا مسلمانوں لوگ حیران ہو سن اصر اللہ کوئی نبیان دی جماعت اللہ فرمیسی نبیان دی جماعت نہیں یا اللہ کوئی ولیان دی جماعت اللہ فرمیسی ولیان دی جماعت نہیں یا اللہ کوئی غوث تے کتبہ بدالن اللہ فرمیسی نا یا اللہ ایک کونن جڑے نوری تاج پاک ودے ٹھلک دے نیشانہ نار اسا پریشان ہے اللہ فرمیسی او معاشر والے او لوگ جنہاں اپنے بالا کو قرآن دا حافظ بنایا ہائی جنہاں اپنے بچوں کو قرآن دا قاری بنا مہربانی سے اللہ سلامت رکھے سنو اگلے جملے میں تو نے ذوق تے پہنچنا چاہنا مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں اللہ رب العالمین فرمیشی جبریل لے جا قبلہ حافظ قرآن دی اماں دے ابا صدقہ قرآن دا شان نال وجہ ٹر دے ہو سنیا ہی واسطے قبلہ میں کو آکھنا پہ گیا اساکو آسر مٹھے مدنی سادے حال تے کرا ہزار تھسر صدیق عمر عثمان علی سادے حامی چارے یار تھسر او سے کہار دی گرمی وچ معاشر دے اڈو جلوہ کر سرکار تھسر جد سہرے کا
بخش پڑھ دے ہیں اودے لب حل سے بیڑے پہاڑ بڑی مہربانی بھائی جان اللہ سلامت رکھے میں بڑا راضی ہوں اینا سفر کر کے آیا تمہاری محبت دی اندر بڑی چس آگے میں کو پڑھا دی پتہ نہیں توانو چس آئیے کہ کوئی نہیں آئی مسلمانوں میرے آقا دے غلام حافظ قرآن دی اماں کو شان ملوے سی ابے کو شان ملوے سی ہون میرے حافظ بیٹھے ہو قاری بیٹھے ہو توجہ فرماؤ بھائی جان باری آوے سی حافظ قرآن دی باری آوے سی قاری قرآن دی اللہ فرمے سی آو میرے قرآن دا قاری آوے میرے قرآن دا حافظ جی میرا بے نیاز اللہ فرمے سی تا میرا قرآن پڑھیا یا اللہ میں گھر تیرا قرآن پڑھیا یا اللہ مدرسے میں تیرا قرآن پڑھیا میں تراوی میں تیرا قرآن پڑھیا میں شبینے میں تیرا قرآن پڑھیا یا اللہ میں ہر جگہ تیرا قرآن پڑھتا رہیا اللہ فرمائے سی کی میں پڑھیا ہوئی یا اللہ جی میں تیرا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ نانا قرآن جنگ لگے گلی اسی نظر ہاتھ چلا کے بول اللہ رب العالمین مالک کائنات دی بارگاہ دی اندر اچھا سمجھ آن دی پئیے میں تو جی سپیڈ تیز رکھی بیٹھا سمجھ آن دی پئیے میں تا ڈھیر سارے موتی تینوں سنوا جاؤں مسلمانوں اللہ دا پاک قرآن موجود مسلمانوں حافظ قرآن آسی میرا اللہ جی میں تیرا فرمان ہے اسا ترتیل دے نال اسا تجوید دے نال اسا تدبیر دے نال اسا قرآت دے نال یا اللہ تیرا قرآن پڑھتے رہ گے یا اللہ جنہ لوگ نفرت کریں دے اسا تیرے قرآن دا دامن نہ چھوڑیا لوگ صدا مذاق اڑے دے رہے گے اسا قرآن دا دامن نہ چھوڑیا یا اللہ ہر جگہ دے تیرے قرآن نال محبت رکھی ہے ان سنو میرے آقا دے غلام اللہ رب العالمین فرمے سی وہ میرے قرآن دا کاریا میرے قرآن دا حافظ یہ میں دنیا قرآن پڑھدا ہاں اج وہ قرآن پڑھدا وا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا وا او سنو مہربانی اللہ تو مسکراتا سلامت رکھے اللہ تو ہاتھاں کو سلامت فرمائے میرا اللہ جڑے قرآن دے نام تے خوش ہو کے ول ہاتھ چاہ کے بلندے بیٹھے مرد دم تک ان ہاتھاں نو کسے دا محتاج نہ فرماویں او میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ فرمائے سی قرآن پڑھدا وا تے جنت دی پوڑیاں چڑھدا وا یاد رکھو جڑے مکاناں دی پوڑیاں بنے نے 1 فٹ دا فاصلہ ہوندے دوسرے سٹپ تک لیکن بابا جی میں پڑھیا ہے جنت دی جڑے پوڑیاں اصل 1 پوڑی تو دوسری پوڑی تک 100 سال دا سفر ہونا ہے اللہ فرمائے سی قرآن پڑھدا وا تے جنت دی پوڑیاں چڑھدا وا آدھے کرے سی حافظ قرآن میرا اللہ کتھا تک ونجا اللہ فرمائے سی قرآن پڑھدا وا جنت دی پوڑیاں چڑھدا وا او جتھے تو بننا ختم کرے سے وہ تیرا مقام ہونا ہے بابا جی سنو بڑی مہربانی اللہ جڑا فرمائے سی حق دا اے بن سی جو حافظ قرآن جلدی نال جنت داخل ہوئے لیکن نانا میں پڑھیا ہے ہن میرے دیکھو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اختر میاں حافظ قرآن ایویں ہاتھ بدھے سی چو ایویں سر جھکے سی چا اکھاں وچ نیر وہے سی چا آسی میرا اللہ میں جنت نہیں ویندا اللہ میں جنت جو داخل نہیں ہوتا میرے ملکو خانو سردارو جملہ سنا ہے اللہ فرمائے سی میرے قرآن دا کاریا اج ہر بندہ دے میں بہشت داخل ہو جاواں پر تو کیوں نہیں ویندا اسی میرا اللہ بے شک جنت بڑی سونی ہے بہشت بڑی خوبصورت ہے پر میں جنت نہیں ویندا اللہ بڑے پیار نال گل کرے سی او جے نال اج تساں نفرت کریندے ہو جنہاں نال اوکھا لیندے ہو جنہاں نال کوڑا لیندے ہو خدا دی قسم انہاں دے شان تے نظر آونا ہے جڑا قیامت والے دی میرا رب بڑے پیار نال انہاں نال گالی کرے سی اولے تینوں انہاں دے شان نظر آونا ہے سنو میرے آقا دے غلام اللہ فرمائے سی او میرے قرآن دا کاریو بچہ کیا ہے کیوں نہیں ویندا جنت دے اندر آکھی میرا